اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الثانی ان تکون مصدریۃ وہی نوعان زمانیۃ وغیرہا۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری ماں کے بارے میں چل رہی تھی اور ہم نے عرض کیا تھا کہ ماں کی دو قسمیں ہیں، مائے اسمیہ، مائے حرفیہ۔ مائے اسمیہ کی تین قسمیں تھیں، وہ ہم نے پڑھ لیں۔ مائے حرفیہ کو شروع کیا ہوا تھا۔ مائے حرفیہ کی بھی تین قسمیں تھیں، نمبر ایک مائے نافیہ، نمبر دو مائے مصدریہ، اور نمبر تین جو ہے مائے زائدہ تھا۔ ان مائے حرفیہ کی تین قسموں میں دوسری ابھی ہم شروع کر رہے ہیں، مائے مصدریہ۔ مائے حرفیہ کی تین قسموں میں دوسری پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے مائے مصدریہ بھی ہوتا ہے، مائے حرفیہ مصدریہ۔ اس کی آگے دو قسمیں ہیں، زمانیہ اور غیر زمانیہ۔ مائے مصدریہ کی دو قسمیں حرفیہ مصدریہ کی، زمانیہ اور غیر زمانیہ۔ غیر زمانیہ جو ہے اس کی مثال یہ ہے، ذاقت علیہم الارض بما رحبت، ذاقت علیہم الارض بما رحبت۔ یہاں جو ہے یہ غیر زمانیہ ہیں، ماں جو ہے یہ غیر زمانیہ ہیں۔ اور دوسری مثال جو ہے مائے مصدریہ زمانیہ کی یہ ہے، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ شاہد مثال ہے ما دمت ہے، یہ مصدریہ زمانیہ ہیں، مصدریہ زمانیہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ توجہ فرمائیو، اصل میں تھا مدت دوامی حیا، مدت دوامی حیا جو ہے پھر ظرف جو مدت حذف ہو گیا اور اس کی جگہ پر یہ ماں اور اس کا صلہ جو ہے نا ما دمت، یہ اس کی جگہ پہ آیا ہوا ہے، اس کی جگہ کے اوپر آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ اچھا، اس کے بعد آگے ایک مطلب اور آنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ان ہے نا وہ ماں کے ساتھ شریک نہیں ہے، زمان کی نیابت کرنے میں ان ماں کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ لا تشارک ما فی نیابت عن الزمان، ان یہ ان ماں کے ساتھ زمانے کی نیابت کرنے میں شریک نہیں ہے۔ فی نیابت عن الزمان، ماں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، زمانے کی نیابت الزمان میں ان جو ہے وہ ماں کے ساتھ شریک نہیں ہے، ان ماں کے ساتھ شریک نہیں ہے زمان کی نیابت کرنے میں، خلافاً لابن جنی، ابن جنی کے خلاف، کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان بھی ماں کی طرح جو ہے نائب عن الزمان ہوتا ہے، اس کی بھی وہ مثال دیتے ہیں۔ توجہ فرماؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الثانی، ثانی یعنی مائے حرفیہ کی دوسری قسم، ان تکونا مصدریتاً، ما مصدریہ ہوتا ہے، وہی نوعان، اور اس کی دو قسمیں ہیں، زمانیتن وغیرہا، زمانیہ اور غیر زمانیہ۔ فغیر زمانیہ، غیر زمانیہ کیا ہے؟ نحو ذاقت علیہم الارض بما رحبت، ذاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں یہ ما رحبت کو لے جائے گا مصدر کی تحویل میں، تو یہ مصدر کی تحویل میں جب جائے گا نا تو پھر یہ بن جائے گا ذاقت علیہم الارض برحبہا، رحب کا معنی وسعت ہے، جب تنگ ہو گئی ان کے لیے زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود، ذاقت علیہم الارض بما رحبت، جب تنگ ہو گئی ان کے لیے زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود،
عرض کیا ہے کہ بے ما رہبت، ما طویل مصدر میں جب رہبت کو لے جائے گا تو ہو کیا جائے گا ذاکت علیہم الارض بے رہبہا، رہب کا معنی بھی بتا دیا، وسعت کو کہتے ہیں۔ والزمانیت، ما زمانیہ نہ وہ قول ہی، جیسا کہ جناب اللہ تعالیٰ کا قول ہے اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی گئی ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ اصلہ مدت دوامی حیا، اصل یہ تھی اس کی، ما دمت کی اصل یہ تھی مدت دوامی، جب تک میری دوام کی مدت ہے، در حالانکہ زندہ ہوں مدت دوامی حیا۔ فحذف الظرف وخلفته ما وسیلتها، حذف الظرف، ظرف کون بلا؟ مدت کو حذف کیا گیا، وخلفته اور ظرف کا جانشین ہوا ما وسیلتها، ما اور اس کا صلہ یعنی ما دم تو اس کا جانشین ہے ظرف کا، کما جا فی المصدر السری، جیسا کہ مصدر سری جو ہے وہ کیا ہوئی آغا جان، جیسا کہ مصدر سری جو ہے وہ نائب بنی ہیں، کما جا فی المصدر سری، جیسا کہ مصدر سری ظرف کا نائب ہے۔ نحو جئتو کا صلاۃ العصر، جئتو کا صلاۃ العصر اصل میں کیا ہے جئتو کا وقت صلاۃ العصر، جئتو کا وقت صلاۃ العصر ہے، وقت جو تھا نا وہ حذف ہوا ہے اور صلاۃ عصر جو ہے وہ اس کی جگہ پہ ہے۔ جئتو کا صلاۃ العصر اصل میں تھا جئتو کا وقت صلاۃ العصر ہے، جئتو کا، ٹھیک ہے نا، وقت صلاۃ العصر ہے، جئتو کا وقت صلاۃ العصر ہے، وقت عرض کیا ہے حذف ہوا ہے، صلاۃ العصر اس کی جگہ پہ آیا ہے۔ وآتی کا قدوم الحاج، یہ قدومہ تھا وقت قدوم الحاج، تو قدوم الحاج مصدر آئی ہے اور ظرف حذف ہوا ہے۔ وقال امیر المومنین علیہ السلام، امیر المومنین نے فرمایا، کب فرمایا؟ جب کسی نے ان کو یہ پیش نہاد دی، کسی صحابی نے، کہ بیت المال جو ہے وہ زیادہ دیں، امیر المومنین کو کہا گیا کہ بیت المال صحابیوں کو، اشراف کو زیادہ دیں تاکہ وہ تمہاری مدد کریں، یہ امیر المومنین کو پیش نہاد کی گئی۔ ادھر ہے واللہ ما اتور بہی ما ثمر ثمیر، لیکن اس کے پیچھے خطبہ آ رہا ہے، جب مولا کو یہ کہا گیا تو مولا کے یہ جملے ہیں نہج البلاغہ میں، اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علیہ واللہ لا اتور بہی ما ثمر ثمیر وما نجم فی السماء نجما، توجہ فرمائیے، واللہ لا اتور بہی ما ثمر ثمیر، اللہ کی قسم میں نزدیک بھی نہیں جاؤں گا، اور جو پیچھے کہا گیا تأمر ان اطلب النصر، میں مدد طلب کروں، ظلم کر کے مدد طلب کروں، ٹھیک ہے، کیا تم مجھے یہ کہتے ہو؟ مولا نے کیا کہا؟ واللہ اللہ کی قسم، لا اتور بہی، میں اس کے نزدیک بھی نہیں جاؤں گا، ما ثمر ثمیر، جب تک یہ روزگار اور زمانہ حرکت کر رہا ہے، ما ثمر ثمیر، جب تک یہ روزگار، یہ وقت حرکت کر رہا ہے، وما نجم فی السماء نجم، اور جب تک ستارہ جو آسمان میں ہے دوسرے ستارے کا قصد کرتا ہے، یعنی اس کے مقابل میں ہے، جب تک آسمان کا ستارہ دوسرے ستارے کا کیا کرتا ہے؟ قصد کرتا ہے۔ تو یہاں ما ثمرہ اور ما امہ، یہ تقدیر میں مدت ثمر ثمیر مدت ام نجم، مدت ثمر ثمیر مدت ام نجم بن جائے گا۔ ولو کانا مانا کونہا زمانیتن انا تدل علی زمان بذاتها لا بالنیابت لکانت اسما ولم تکن مصدریتن، ولو کانا مانا کونہا زمانیہ، اگر ما کا معنی زمانیہ ہو،
اگر ما کا معنی زمانیہ ہو انہا تدل علی الزمان بذاتہا، ما جو ہے بذات خود زمان پر دلالت کرتا ہے، لا بالنیابت، نیابت پہ نہیں، لکانت اسمن، ٹھیک ہے نا، یہ ما کیا ہے؟ اسم ہے، ولم تکن مصدریتن، ما پھر مصدری نہیں ہے، لم تکن مصدریہ، دوبارہ سنو، ولو کان معنی کونہا زمانیہ، اگر ما کا معنی زمانیہ ہو، انہا تدل علی الزمان، ما دلالت کرتا ہے بذات خود زمان پر، ٹھیک ہے، لا بالنیابت، نہ نیابت کر رہا ہے زمان کی، اگر ما کا معنی زمانیہ ہے اور ما دلالت کر رہا ہے بذات خود زمان پر، نہ کہ نیابت ہے زمان کی کر رہا، لکانت اسمن، تو ما کیا ہے؟ اسم ہے، ولم تکن مصدریہ، اور مصدریہ پھر ما مصدریہ نہیں ہے، وَإِنَّمَا عَبَّرَ هُنَا بِالزَّمَانِيَّةِ دُونَ الظَّرْفِيَّةِ لِيَشْمُلَ نَحْوَ كُلَّ مَا عَزَا لَهُ مَشَوْفِيَّ۔ غور فرماؤ، توجہ فرماؤ، بحث یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہاں کیا کہا ہے؟ مائے مصدریہ غیر زمانیہ ہے، و زمانیہ اور زمانیہ ہیں۔ مائے مصدریہ کی دو قسمیں ہیں، زمانیہ اور غیر زمانیہ۔ انہوں نے ما کو زمانیہ سے تعبیر کیا ہے، یعنی شروع میں دیکھو نا، مائے مصدریہ زمانیہ غیر زمانیہ، زمانیہ کہا ہے، ظرفیہ نہیں کہا۔ کیوں؟ زمانیہ اس لیے کہا ہے کہ اس مورد کو بھی شامل ہو جائے، کلما عزا لہ ما شوفی ہے، اس کو بھی شامل ہو جائے، کیونکہ یہاں جو ہے نا زمان، ٹھیک ہے نا، وہ مجرور ہے، کل وقتن ہے، اور جو مجرور ہوتا ہے وہ ظرف نہیں ہوتا، پس زمانیہ کی تعبیر ٹھیک ہے، ظرفیہ کی نہیں۔ زمانیہ کی تعبیر اس لیے کی ہے کیونکہ زمان جو ہے وہ یہاں کلما عزا والی آیت میں مجرور ہے، اور ظرف ہوتا تو مجرور تو نہ ہوتا نا، اس لیے کا زمانیہ کہا تاکہ اس مثال کو بھی شامل ہو جائے۔ وَإِنَّمَا عَبَّرَ هُنَا بِالزَّمَانِيَّةِ، تعبیر کیا ہے مصنف نے یہاں زمانیہ سے کہ ما مصدریہ زمانیہ ہیں، دونوں ظرفیہ، ظرفیہ نہیں کہا ظرفیہ کے بغیر، کیوں؟ لِيَشْمُلَا، تاکہ شامل ہو جائے، نہ وہ کلما عزا لہ ما شوفی ہے، جب ذرا بجلی چمکی تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، کلما عزا لہ ما شوفی ہے، جب ذرا بجلی چمکی تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں۔ فَإِنَّ الزَّمَانَ الْمُقَدَّرَ ہونا مخفوض، زمان مقدر ہے یہاں جو مجرور ہے، فَإِنَّ الزَّمَانَ الْمُقَدَّرَ ہونا مخفوض، زمان جو یہاں مقدر ہے وہ مجرور ہے، اے کل وقت اذا تن، کل وقت اذا تن ہے، والمخفوض لا یسمى ظرفا، اور جو مجرور ہوتا ہے نا لا یسمى ظرفا، اس کو ظرف کا نام نہیں دیا جاتا ہے، پس یہ تعبیر زمانیہ حقیقی ہے، ظرفیہ کی نہیں کی۔ ولا تشارکوا ما فی النیابۃ عن الزمان، ان لا تشارک کا فاعل ما مفعول ہے، لا تشارکوا ما فی النیابۃ عن الزمان، ان ما کے ساتھ شریک نہیں ہے، کس میں؟ فی النیابۃ عن الزمان، نیابت عن الزمان، زمان سے نائب بننے میں ان ما کے ساتھ شریک نہیں ہے، خلافاً لابن جنی، ابن جنی کے خلاف، وحمل علیہ قولا سعادت ابن جویہ، حملہ ابن جنی نے حمل کیا ہے علیہ اس نیابت پر، حمل علیہ ابن جنی نے حمل کیا ہے قول سعادت ابن جویہ کو اس نیابت پر حمل کیا ہے کہ ما جیسے نائب بنتا ہے نا زمان کا، ان بھی نائب ہے زمان کا، یہ قول پیش کیا ہے۔ وَالتَّاللَّهِ مَا إِن شَهْلَةٌ وَاحِدٍ بِأَوْجَدَ مِنِّي أَنْ يُهَانَ صَغِيرُهَا، أَنْ يُهَانَ صَغِيرُهَا، یہ جو ان ہے یہ کہتے ہیں یہ نائب ہے
کس کا بھلا؟ زمان کا، وقت کا یہ نائب ہے، وقت کا یہ ان زمان کا نائب ہوا ہے۔ تقدیر میں اس طرح ہے وقت احانت ان یوحنا وقت، ٹھیک ہے نا، احانت صغیر وقت احانت ہے، وقت ان یوحنا ہے پیچھے، ٹھیک ہے نا، وقت حذف ہے، ان یوحنا جو ہے وہ نائب ہے زمان کا، وقت ان یوحنا، پس ان نائب ہوا ہے وقت کا، ٹھیک ہو گئی بات۔ تاللہ آگا قسم ہو گئی، آگے والا جملہ ما انشاءاللہ ام واحد جواب ہو جائے گا، ما نافیہ ان زیدہ شاءاللہ مبتدا، ام واحد اس کی صفت، با زیدہ اوجدہ جو ہے خبر، منی متعلق اوجدہ، یوحان فعل مجہول باب فعل، صغیرها یہ نئے فعل ہو جائے گا اس کا، ٹھیک ہو گئی بات اگر جان۔ خدا کی قسم ما انشاءاللہ تو ام واحدن، ٹھیک ہے نا، خدا کی قسم ما انشاءاللہ تن کوئی عورت ام واحدن جس کا ایک ہی بیٹا ہو، اللہ کی قسم ما انشاءاللہ کوئی عورت نہیں ہے ام واحد جس کا ایک بیٹا ہو، اوجد منی کہ وہ مجھ سے زیادہ حزین ہو، وہ مجھ سے زیادہ نراحت ہو، غم میں ہو، ان یوحنا صغیرها وقت ان یوحنا صغیرها جب اس کے چھوٹے بچے کی احانت کی جائے، تو اس کے چھوٹے بچے کی، بچہ بھی ایک ہو، چھوٹے بچے کی احانت کی جائے اس ماں کے چھوٹے بچے کی، تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کہا میں اس سے بھی زیادہ غصے اس سے بھی زیادہ غم میں ہوں۔ تاللہ اللہ کی قسم، ما انشاءاللہ تو ام واحدن اللہ کی قسم کوئی عورت ایک بیٹے والی نہیں ہے، بے اوجد منی مجھ سے بھی زیادہ غم میں، ان یوحنا صغیرها وقت ان یوحنا صغیرها جب اس عورت کے چھوٹے بچے کی توہین کی جائے، تو اس کو جو غم ہوتا ہے مجھے زیادہ ہے۔ وَتَابِعَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ زمخشری نے ابن جنی کی پیروی کی ہے، ابن جنی کی پیروی کی ہے، یہ نہیں کیا، یہ نیان زمانے کا نائب ہوتا ہے، تابعہ الزمخشری، زمخشری نے ابن جنی کی پیروی کی ہے، وحمل علیہ قولہ اور زمخشری نے اس نیابت پر اللہ کے قول کو حمل کیا ہے کہ ان نائب زمان ہے یہ قول، الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان اتاہ اللہ الملک، ان جو ہے نا ان اتاہ اللہ الملک یہ کس کا نائب ہے؟ وقت کا نائب ہے، ان نائب ہے وقت کا، تقدیر اس کی اس طرح ہوگی وقت ایتاء اللہ الملک، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی وقت ایتاء اللہ الملک، جب اللہ نے جس وقت اللہ نے اس کو ملک دیا، وقت ان عطا اللہ الملک ہے، تو طویل میں بنا کے میں نے بتایا آپ کو وقت ایتاء اللہ الملک ہو جائے گا، تو خلاصہ ان نائب ہے زمان کا۔ آگے ہے الا ان یا صدقو میں پیچھے ایک واو ہو جائے تو اچھی ہے، عطفہ وا الا ان یصدقو، یہاں بھی نہ ان کے پیچھے وقت ہے جو اس کا ان نائب ہے، وقت ان یصدقو، وقت ان یہ پوری آیت پڑھوں الا ان یصدقو والی، من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ ودیۃ مسلمہ الی اہلہ الا ان یصدقو، الا ان یصدقو، ان کس کا نائب ہے؟ وقت کا، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب یہ طویل میں جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ وقت تصدقہم، وقت تصدقہم بنے گا۔ پھر آگے اگلی آیا گا وَأَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، یہاں کیا ہونا چاہیے؟ وقت ان یقول ربی، ان نائب ہے وقت کا، وقت ان یقول ربی، جب طویل میں جائے گا تو اس طرح ہو جائے گا وقت قول
लिर्रजुल रब्बी अल्लाह, वक्त कौल रजुल रब्बी अल्लाह। तमाम बातें। वह मुसन्निफ क्या कहते हैं, आगा मुसन्निफ यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ व मान तालील फिल बैते वल आयाते मुमकिनुन व व मुत्तफिकुन अलैह फला मादिलान हो। व मान तालील, तालील का माना बैत में भी और आयात में भी मुमकिन है, वह मुत्तफकुन अलैह, और वो तालील वाला माना मुत्तफकुन अलैह है, इत्तेफाकी है। फला मादिल अन हो, उस तालील वाले माने से अदूर भी नहीं है। यानी मुसन्निफ की नजर में अन आताहुल्लाह, अन तसद्दकू यसद्दकू अन यकूल, ये सारे किसके लिए हैं, तालील के मानने में हैं। इन सब के अंदर क्या है, तालील का माना पाया जा रहा है। तवज्जो फरमाइए आपने, तालील है मसलन उस पीछे में अन युहाना, पीछे हो जाएगा ले अन युहाना तक्तुलून रजुलन, ठीक है, पीछे क्या हो जाएगा ले अन यकूल रब्बी अल्लाह, इस तरह करके माना तालील व माना तालील फिल बैत वल आयात मुमकिनुन, तालील का माना बैत और आयात में हो मुमकिन है, वह मुत्तफकुन अलैह, और ये तालील का माना इत्तेफाकी है कि तालील है। फला मादिलानो, और इस तालील से उदूल भी नहीं है, यही है और बस, ये नहीं गोया कि तालील का माना होना चाहिए। अल वजहु सालिसो अन तकूना ज़ाइदतन, आगा भला क्या पढ़ रहे थे, माए हरफिया के बारे में पढ़ रहे थे और अर्ज किया कि माए हरफिया की तीन किस्में हैं, तीसरी किस्म है माए हरफिया की ज़ायदा। माए हरफिया जो होता है वो ज़ायदा होता है, और फिर इसकी दो किस्में हैं, काफ़ा है एक, गैर काफ़ा है। काफ़ा आप जानते हो जो अमल को रोक देता है, ठीक है, और एक गैर काफ़ा है, गैर काफ़ा बाद में पढ़ेंगे। वो जो माए ज़ायदा काफ़ा है उसकी तीन किस्में हैं। पहली ये है कि जो रफ़ के अमल को रोक देता है, ठीक है, इसी को पढ़ते हैं आज। काफ़ा की तीन किस्मों में पहली जो रफ़ के अमल को रोकता है, अल वजहु सालिसु अन तकूना ज़ाइदतन, तीसरी किस्म माए हरफिया की ये है कि मा ज़ायदा हो वह नौवान, और इसकी दो किस्में काफ़तुन वगैरह काफ़ा, माए काफ़ा है और गैर काफ़ा है। वल काफ़तु सलासतु अनवाइन, माए काफ़ा की तीन अनवा हैं। आदवा अल काफ़तु अनिल अमल रफ़े, आदवा उनमें से एक ये अल काफ़तु अन अमल रफ़े, काफ़ा जो है वो रफ़ के अमल से काफ़ा है। अल काफ़तु अन अमल रफ़े, माए काफ़ा जो है अन अमल रफ़े, रफ़ के अमल को रोकता है। वला तत्तसिलो इल्ला बिसलासते अफ़आल, और ये माँ जो रफ़ के अमल को रोकता है ये मुत्तसिल नहीं होता इल्ला बिसलासते अफ़आल, मगर तीन अफ़आल के साथ। माँ जो रफ़ के अमल को रोकता है मुत्तसिल नहीं होता मगर तीन अफ़आल के साथ, कल्ला व कसरा व ताला। तो जो फरमाइए, जब इनके साथ मुलाक होता है, ठीक है ना, तो फिर ये कल्ला कसरा जो फेल है ना, फिर ये फाइल को नहीं लेते। गोया कि जब माँ लग जाएगा, कल्ला कसरा फेल है ना, जब माँ लगेगा तो फाइल को नहीं लेते हैं, फाइल को रफा नहीं देते हैं। जब फाइल तो होना चाहिए, फाइल को रफा नहीं देते, उस वक्त गोया कि ये कल्ला कसरा फेल भी नहीं होते, ठीक है ना, फेल भी खत्म हो जाते हैं माँ लगने से। ज़रफियत का माना पैदा हो जाता है वक्त ज़रफियत का, ठीक है या नहीं। तवज्जो फरमाइए, आहदो अल काफ़ा अनिल अमले, एक माए काफ़ा जो है वो रफ़ के अमल से है। वला तत्तसिल, और ये माँ मुत्तसिल नहीं होता इल्ला बिसलासते अफ़आल, मगर तीन अफ़आल के साथ। ये माँ कौन सा माँ जो रफ़ के अमल को रोकता है, ला तत्तसिल मुत्तसिल नहीं होता इल्ला बिसलासते अफ़आल, मगर तीन अफ़आल के साथ। कल्ला व कसरा व ताला, क्यों भाई, सवाल है क्यों सिर्फ इन पर आता है तवज्जो। व इल्लतु ज़ालिका शबहुन्ना बिरुब्बा, इल्लतु ज़ालिका,
اس کی علت یہ ہے کہ یہ ما ان تین پہ آتا ہے کلا کا سورہ پہ. کیوں؟ شبہن بربا، کیونکہ یہ تین ربا کی شبیہ ہیں. یہ تین ربا کے شبیہ ہیں. یہ تین ہیں ربا کے شبیہ. اور آپ جانتے ہیں ربا پر مائے کافہ داخل ہوتا ہے تو بس ان پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ تین ربا کی شبیہ ہیں. ربا پہ ما آتا ہے. وَلَا يَدْخُلْنَا حِينَئِذٍ إِلَّا الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ وَلَا يَدْخُلْنَا حِينَئِذٍ، اس وقت، ٹھیک ہے نا، وَلَا يَدْخُلْنَا حِينَئِذٍ، اس وقت کہ جب کلا کا سورہ تعالیٰ کے ساتھ ما آتا ہے، لا يدخلنا، یہ داخل نہیں ہوتے الا الجملۃ الفعلیہ سرھا بفعلھا، مگر جملہ فعلیہ پر، سرھا بفعلھا جس کے فعل کی تصریح کی گئی ہے نا اس پر آتے ہیں. ولا يدخلنا حينئذ، یہ کلا کا سورہ کے ساتھ جب ما لگتا ہے یہ داخل نہیں ہوتے اس وقت الا الجملۃ الفعلیہ سرھا بفعلھا، مگر جملہ فعلیہ پر جس کے فعل کو سراحت سے بیان کیا گیا ہے، تصریح کی گئی ہے. کا قول ہے، جیسے شاعر کا قول ہے، کلما یبرہ اللبیب الی ما یورث المجد داعیا او مجیبا. توجہ فرمائی آپ نے، کلما یبرہ اللبیب الی ما یورث المجد داعیا او، یہاں مائے کافہ کلا کے اوپر آیا ہے اور اس نے رفع کے عمل کو، کلا کے رفع کے عمل کو روک دیا ہے، اور جملے بھی پھر فعلیہ پہ آیا ہے جو کہ یبرہو ہے اور صریح ذکر بھی ہوا ہے. ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ فَلَمَّا يَبْرَأُ اللَّبِيبُ إِلَى مَا يُورِثُ الْمَجْدَ دَاعِيًا أَوْ مُجِيبًا. ٹھیک ہے، یہاں کیا کریں بھلا؟ ہمیشہ انسان عقل مند، ہمیشہ کلما یبرا یعنی ہمیشہ انسان عقل مند یا دعوت دینے والا ایسی چیز کی طرف جو بزرگی دے، یورث المجدہ، یا دعوت دینے والا ہے علامہ ایسی چیز کی طرف جو بزرگواری لاتی ہے، یا اس کو قبول کرنے والا ہے. کلما یبر اللبیب الی ما یورث المجد داعیا و مجیبا، ہمیشہ انسان عقل مند کیا کرتا ہے؟ دعوت دینے والا ہے ایسی چیز کی طرف جو بزرگواری کو لاتی ہے، اور مجیبن یا اس کو قبول کرنے والا ہے. وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّمَا هَذِهِ الْأَفْعَالِ مَصْدَرِيَّةٌ لَا کَافَةٌ، بعض نے گمان کیا ہے کہ ما ان افعال میں مصدریہ ہے، کافہ نہیں ہے. بعض نے گمان کیا ہے کہ ما ان افعال میں مصدریہ ہے، کافہ نہیں ہے. موفق مید باشید، سلامت رو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.